اللہم الہمنی رشدی وعذنی من شر نفسی۔ سامعین، تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ فسق و فجور کو چھوڑو، گناہ والی زندگی کو چھوڑو، پکی سچی توبہ کرو، آ جاؤ اللہ کے در پہ، تقوی اختیار کر لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو تقوی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سامعین، اگر آپ تقوی اختیار کر لیں گے، آپ اپنے دلوں کو تقوی سے مزین کر لیں گے، تو اس کا اثر پورے بدن پر پڑے گا، اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال صادر ہوں گے۔ اور اگر دل کو فسق و فجور سے پاک نہیں کریں گے، دل فاسق و فاجر رہے گا، تو پھر دیگر اعضاء سے، بدن سے برے اعمال صادر ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال صادر ہوں گے۔ کیونکہ سامعین، تقوی اور فسق دونوں کا اصل محل دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی اور فسق دونوں کو دل کی طرف منسوب کیا ہے۔ حدیث کے اندر دونوں کو دل کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سنو سنو، تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے گا تو تمام بدن درست ہو جائے گا، اور جب وہ بگڑ جائے گا تو تمام بدن بگڑ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سنو سنو، وہ دل ہے۔ تو سامعین، ہمیں اپنے دل کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو ہمارا دل بھی درست ہوگا، اور ہمارے جسم سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوں گے، اور رب تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے۔ تو سامعین، دلوں کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو تقوی سے معمور کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کو تقوی سے مزین کرنے کی ضرورت ہے۔